نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے خواب کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کروں گا۔ خواب کی تعبیر ایک عظیم الشان علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس میں ایک معجزہ خواب کی تعبیر کا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء فقہاء کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے۔ یہ عظیم الشان علم نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم يبقى من النبوة الا المبشرات قالوا مبشرات قالوا الرؤيا الصالحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے سچے خواب کے۔ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے اور انسانی کی ایک رہنمائی ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو خواب کے بارے میں کچھ بتانا تھا کہ اگر اچھا خواب دیکھیں تو الحمدللہ کہے، اور اس کی تعبیر اس شخص سے پوچھیں جو آپ سے محبت کرتا ہو اور سمجھدار ہو، عالم ہو، خواب کی تعبیر دینا جانتا ہو، اس سے پوچھے، کیونکہ خواب تعبیر کرنے والے کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو اچھے تعلقات ہوں، سمجھدار آدمی ہو تاکہ اچھی تعبیر کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ اپنے خواب کو بیان نہ کرو سوائے اس شخص کے جو آپ کا دوست ہے یا آپ سے سمجھدار آدمی ہے۔ اور اگر کوئی برے خواب دیکھے تو کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 دفعہ تتکھار دے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا، اور یہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدیث نفس، یعنی دن بھر آدمی کوئی کام کرتا ہے یا دن بھر آدمی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، تو جب سو جاتا ہے تو وہی دن کے کام یا دن کے وہ خیالات جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہی خواب کی شکل میں اس کے دماغ میں چلتے ہیں۔ ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب جس کو ہم کہتے ہیں تخویف شیطانی یا شیطانی خواب، یہ شیطان مختلف روپ دھارتا ہے، سام کی شکل میں، بچو کی شکل میں، اور کسی درندے کی شکل میں ایسے آ جاتا ہے اور انسان کو ڈراتا ہے۔ یا کوئی درندہ یا شیر ہوتا ہے یا کتے کی شکل میں جو اس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس قسم کے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کو ڈرانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے۔ اور تیسری قسم ہے وہ مبشرات خداوندی، یعنی وہ خواب جو سچے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور ایک خوشخبری ہوتی ہے یا تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کر دے، یہ مصیبت آنے والی ہے، اس کے بچاؤ کی تدابیر کر لے۔ تو کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، یہ سب سے زیادہ سچے خواب صبح کے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دو تو آخری جو چھٹا حصہ ہے یہ تہجد کا وقت ہے، اور یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ خیالات بالکل متفرق نہیں ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، اور آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ وقت ہے سچے خواب کے، اور اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے یا کوئی تنبیہ کرنی ہوتی ہے تو وہ سچے خواب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اور خواب میں کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو انسانی شکل میں کوئی خوشخبری دینے ہوتی ہے، کوئی آگے ترقی کے بارے میں خوشخبری ہوتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے خواب میں وہ خوشخبری دیتے ہیں یا کسی چیز پر تنبیہ کرتے ہیں۔ تو خوابوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب خواب دیکھے تو اس کو ذہن نشین کرے، بولائے نہیں، اور ہر ایک سے بیان نہ کریں، کیونکہ ہر ایک سے بیان کریں گے تو ہر ایک اپنی جیسے جتنی منہ اتنی باتیں، کوئی غلط تعبیر کر دے گا تو پھر اس کے میں نقصان ہے۔ سمجھدار آدمی اور وہ آدمی جو آپ سے محبت کرتا ہے اسی سے اس خواب کو بیان کیا جائے، اور پھر جو وہ خواب کی تعبیر بتا دے گا اس کے مطابق انشاءاللہ جو بھی تعبیر ہوگی آپ کے حق میں وہ نافع ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص برے خواب دیکھتا ہے، جیسے سانپ دیکھتا ہے کہ وہ مجھے پکڑ رہا ہے، یا کوئی درندہ ہے میں سوتا ہوں وہ مجھے آ کے پکڑتا ہے، یا میں اس سے بھاگتا ہوں میرے پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے خواب بھی کسی سے بیان نہ کریں۔ بعض دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ آنی ہوتی ہے، کوئی عذاب آنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ یہ شیطان درندے کی شکل میں آتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص مسحور ہوتا ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہوتا ہے، اور جادو کے جو سحری موکلین یعنی جنات ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے ذہن کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، وہ جنات بھی مختلف صورتوں میں آتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر یہ ہے کہ مستقل کسی سمجھدار آدمی سے تعبیر معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اور کوئی اور ایسی جیسے شیطانی خواب عام طور پر کیا ہوں گے، فجر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی تو آپ کو لازمی شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں گے۔ اس حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز قضا کر دے یعنی جماعت سے نہ پڑھے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان اس کو ڈراتا ہے۔ یہ نحوست ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو کوشش کی جائے تہجد پڑھنے کی۔ تہجد کی نماز نوافل میں سب سے بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتے کم سے کم فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں تو، اور سچ بولیں، اور اپنے رزق کو حلال رکھنے کی کوشش کریں۔ سچ بولیں گے اور آپ کا رزق اور آپ کا کھانا حلال کا ہوگا تو آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے، خوبصورت آئیں گے، اور آپ کے خواب بھی دوسروں کے بارے میں بھی وہ سچے اور خوبصورت ہوں گے، اور آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے خواب ہمیں دکھائے اور خوشخبریاں دکھائے اور برے خواب سے ہماری حفاظت فرمائے۔